بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈائنامک پالیٹکس میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ پروفیسر عبدالوحید شیخ۔ ماڈرن پولیٹیکل ویوز میں آج ہمارا ٹاپک ہے تھیوری آف سوشلزم، ایولیوشن، ڈیفینیشنز۔ 18th سینچری میں بہت سے نظریات جو ہیں، تھیریز، آئیڈیالوجیز منظر عام پر آئیں، جن میں آئیڈیالزم، جس کے پروپاؤنڈرز کانٹ، نیٹشے اور ہیگل، ان کا جو نقطہ نظر تھا اس کے تحت اسٹیٹ جو ہے وہ مقدس قرار پائی، اس کو ایک سیکرڈ اینٹی قرار دیا گیا، اور وائس ورثہ جو انڈیویجول تھا اس کو بے وقت قرار دیا گیا۔ اور اس میں ایک اور خاص بات جو تھی وہ یہ تھی کہ اس تھیوری کے تحت اسٹیٹ بذات خود مقصد قرار پائے، مینس ٹو سے اسٹیٹ از این اینڈ اٹ سیلف۔ اس میں یہ بات بھی کہی گئی کہ فرد، انڈیویجول جو ہے وہ اسٹیٹ کے لیے ہے، نہ کہ اسٹیٹ انڈیویجول کے لیے۔ اس کے بعد تھیوری آف انڈیویجولزم جو ہے وہ انٹروڈیوس کروائی گئی، اور اس کے جو بڑے حامی تھے یا پروپاؤنڈر کہہ لیجئے، ان میں ایڈم سمتھ اور ہربرٹ سپینسر کے نام آتے ہیں۔ ان کے خیال کے مطابق اسٹیٹ جو ہے وہ بذات خود مقصد نہیں ہے، بلکہ اٹ از مینس ٹو این اینڈ ہے، یہ حصول مقصد کا ذریعہ ہے۔ لیکن اس میں بھی جو ایکسٹریمسٹ تھے انڈیویجولزم، تھیوری آف انڈیویجولزم کے تحت، انہوں نے تو سرے سے ریاست کے وجود سے ہی انکار کر دیا، اس کو ایک نیسیسری ایول قرار دیا، برائی کی جڑ قرار دے دیا گیا، اور ان کے نزدیک یہ تھا کہ اگر اسٹیٹ کا وجود میں رہنا ضروری ہے تو پھر اس کا مقصد صرف فرد کی بہتری ہے، بھلائی ہے، اور اسے انڈیویجول کی خوشحالی کے لیے، جسٹ فار دا پراسپیرٹی آف انڈیویجول کام کرنا چاہیے۔ اس طرح ایک اور نئی تھیوری جو ہے وہ یوٹیلیٹیرینزم جو ہے وہ منظر عام پر آئی، اور اس تھیوری کے جو مین پروپاؤنڈرز تھے ان میں جیرمی بینتھم اور جے ایس مل کا نام بہت زیادہ آتا ہے۔ یہ کسی حد تک ریاست کی سینکٹیٹی کے تقدس کے قائل تھے، لیکن ساتھ ساتھ وہ فرد کی اہمیت کو بھی اجاگر کرتے تھے، جیسا کہ یوٹیلیٹیرینزم ہے، یوٹیلیٹی، بھلائی، بہتری، خوشحالی ہی مطمع نظر تھا کہ اسٹیٹ جو ہے وہ معرض وجود میں آئی ہے تو وہ فرد کی بہتری کے لیے کام کرے۔ چنانچہ جہاں ریاست کی سینکٹیٹی کو اپ گریڈ کیا گیا، اس کو اجاگر کیا گیا، وہاں انڈیویجول کی حیثیت جو تھی اس کو بھی واضح کیا گیا، اس کو بھی اجاگر کیا گیا۔ اور بینتھم نے جو پلیئر اینڈ پین کا تصور دیا، اس کا مقصد جو تھا وہ یہ تھا کہ اسٹیٹ کو ہر صورت فرد کی بہتری، بھلائی کے لیے کام کرنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انڈیویجول کو بھی تحفظ دیا گیا، اور اس کے تحت جو انڈیویجول کے مفادات تھے
اس کی آزادی، اس کے حقوق کے تحفظ پر بھی زور دیا گیا، اور اس میں ایک طرح سے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کیپٹلزم، آئی مین ٹو سے سرمایہ دارانہ نظام جو ہے اس کے تحفظ کی بھی بات کی گئی۔ تھیوری آف یوٹیلیٹیرینز کا فائدہ یہ ہوا کہ اس کے تحت امریکہ میں، یورپ میں، برطانیہ میں ریفارمز کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کیا گیا، اور اس سے ایک جو وہ دور تھا انڈسٹریل ریولوشن کا، اس کے تحت فرد اور جو اسٹیٹ کا تعلق تھا اس کو بہتر بنانے کی کوشش کی گئی۔ علی ھذا القیاس یہ مختلف نظریات جو ہیں، مختلف آئیڈیالوجیز جو ہیں، وہ ود دا پیسج آف ٹائم منظر عام پر آئیں۔ ان تمام آئیڈیالوجیز اور تھیریز کے اثرات جو ہیں وہ واضح طور پر نظر آئے، کسی کے کم اور کسی کے زیادہ، کسی نے لوگوں کے ذہنوں کو زیادہ متاثر کیا اور کسی تھیری نے کم متاثر کیا، لیکن یہ بات واضح ہے کہ یہ تمام تھیریز لوگوں کے ذہنوں کو متاثر کرتی رہیں اور لوگ ان سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ لیکن ایک بات اور واضح ہے کہ ان تھیریز میں سے کسی بھی تھیری کو بطور سسٹم رائج کرنے کی اور اس کو نافذ کرنے کی نوبت نہیں آئی، اگرچہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے اس کو ان تھیریز کو یا کسی ایک کو قبول کیا، جس کو جو پسند تھا اس نے وہ قبول کیا، لیکن ان کو بطور سسٹم جو ہے وہ انفورس نہیں کیا گیا، نہ ہی امپوز کیا گیا اور نہ ہی اس کو لاگو کیا گیا، لیکن ان کی جو تعلیمات تھیں، ان کے جو فیکٹس تھے، اس سے لوگ کسی نہ کسی حد تک متاثر ہوئے۔ لیکن ان تھیریز کے بعد ایک ایسی تھیری جو ہے وہ منظر عام پر آئی اور جس نے لوگوں کے ذہنوں کو بہت حد تک متاثر کیا، اور وہ تھی تھیری آف سوشلزم۔ اس تھیری نے لوگوں کے ذہنوں پر گہرے اثرات مرتب کیے، اور اس تھیری آف سوشلزم کا ترہ امتیاز یہ ہے کہ اس تھیری کو بطور سسٹم جو ہے وہ رائج بھی کیا گیا، اور لوگوں نے اس کو ذہنی طور پر نہ صرف قبول کیا بلکہ اس سے بہت ساری امیدیں بھی وابستہ کر لیں۔ وہ لوگ جو انڈسٹریل ریولوشن سے بہت زیادہ متاثر ہوئے تھے، ان دا سینس جو ایکسپلائٹڈ تھے، جن کو ہر طرح سے محروم کیا گیا تھا ان کے حق سے، ان کی آزادی سے، ان کے ویجز کے معاملات سے، تو وہ اس سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے، اور الٹیمیٹلی اس کو بطور سسٹم کے معاشرے میں رائج کیا گیا، اگرچہ یہ ایک عرصہ تک مختلف ممالک میں رائج رہی، اور اگرچہ یہ ناکامی سے دوچار ہوئی، لیکن آج بھی یہ بات آج بھی واضح طور پر کہی جا سکتی ہے کہ یہ آج بھی کسی نہ کسی شکل میں مختلف ممالک میں موجود ہے۔ تھیوری آف سوشلزم ایک اکنامک اور پولیٹیکل تھیوری ہے، ایک معاشی اور سیاسی نظریہ ہے۔ یہ ایسی فلسفی ہے جس کے تحت سمپل اس کی جو ہم بات کرتے ہیں وہ یہ تھی کہ تمام ذرائع پیداوار کو، مینز آف پروڈکشن، اجتماعی ملکیت میں لے کر دولت کی منصفانہ تقسیم کی جائے، ایکول ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ۔ یہ ایک چارمنگ قسم کا سلوگن تھا جو ہر کسی کو اپنی طرف راغب کرتا تھا، کھینچتا تھا، اور لوگ اس سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔
اس تھیری کا ایک کمال یہ بھی ہے کہ اس کو مختلف اینگل سے، مختلف پوائنٹ آف ویوز سے، مختلف زاویہ نگاہ سے پیش کیا گیا، مختلف طریقوں سے پیش کیا گیا، اور ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہر اسٹیٹ نے اس کو اپنے کلچر اور اپنے سسٹم کے مطابق اس فلاسفی کو ڈھالنے کی کوشش کی. یعنی یہ ایک فلاسفی جس کو ہم تھیوری آف سوشلزم کہہ سکتے ہیں، اس کو مختلف معنی اور مفہوم جو ہے پہنائے گئے، اور مختلف ممالک میں اس کو بطور سسٹم رائج کیا گیا، اور جس جس ملک میں یہ نافذ کی گئی، انفورس کیا گیا، رائج کیا گیا، وہاں اس کو اپنے کلچر اور طریقہ کار اور سسٹم کے مطابق اس کو پیش کیا گیا، نافذ کیا گیا اور ڈھالنے کی کوشش کی. چنانچہ ان ادر ورڈز ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا مفہوم اگرچہ غیر واضح تھا، کوئی دو جو تھنکرز تھے یا دانشور تھے وہ اس کے معنی اور مفہوم پر متفق نہیں تھے، ہر کوئی اپنے اپنے حساب سے اس کے تشریح و توجیہ انٹرپریٹ اس کو کرتا تھا. لیکن اس میں جو کامن چیز تھی وہ یہ تھی کہ تمام ذرائع پیداوار اجتماعی ملکیت میں اور دولت کی منصفانہ تقسیم. تو اس بات پہ جہاں جہاں بھی اس کو رائج کیا گیا، جو بھی لوگ اس سے متاثر تھے، جو تھنکرز اس کے پرپاؤنڈرز تھے یا اس کے دائی تھے جو اس کو آگے بڑھانے میں حصہ لے رہے تھے، تو وہ اس کی اس مفہوم پر متفق تھے کہ آل مینز آف پروڈکشنز جو ہیں وہ اجتماعی ملکیت میں ہوں گے، اور جو ویلتھ کی ایکول ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ہوگی، تو اس پہ کوئی دو رائے نہیں تھی. تو یہ ایک کامن مفہوم تھا جو سب کے لیے قابل قبول تھا. تھیوری آف سوشلزم جب انٹروڈیوس ہوئی تو یو کے میں، جرمنی میں، فرانس میں بہت سی جو تحریکیں تھیں، موومنٹس جو ہیں وہ انہوں نے جنم لیا، اور یہ تحریکیں جو تھیں وہ کوئی خاطر خواہ نتائج پیدا نہ کر سکیں، اور اس کے لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ پروان چڑھنے سے پہلے ہی دم توڑ گئیں. لیکن 20th سینچری میں یہ روس میں لینن کی قیادت میں، اور چین میں کچھ عرصہ بعد موزے-تونگ کی قیادت میں یہ ان تحریکوں کو بہت بوم ملا، لوگوں نے اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا اور یہ پروان چڑھی اور کامیابی سے ہمکنار ہوئی. تھیوری آف سوشلزم کا جو بانی اور دائی، فاؤنڈر اور پروپاؤنڈر جو ہے وہ کارل مارکس ہے. اس کو ہم جدید اشتراکیت کا، ماڈرن سوشلزم کا بانی کہہ سکتے ہیں. کارل مارکس نے یہ فلاسفی سائنٹیفک بنیادوں پر استوار کی، اسے عملی طور پر سائنسی نقطہ نگاہ سے پیش کیا، اور 20th سینچری میں اس سے متاثر ہو کر روس میں لینن، اور اس کے پھر کچھ عرصہ بعد چائنا میں موزے تونگ نے اس کو اپنایا اور اس کو لے کر آگے بڑھے، اور اس طرح سے اس خطہ میں جو ایشیا کا، اور ایک طرح سے ہم روس کی اگر بات کریں تو ایشیا اور یورپ کا بنتا ہے سنگم، اور ایشیا میں چائنا جو ہے اس میں اس اشتراکی تحریک کی بنیاد رکھی. اس پر ترا یہ کہ وہ صرف انہوں نے یہ کارل مارکس کے نظریات کو ہی وہ لے کر آگے نہیں بڑھے، بلکہ خود اپنی نقطہ نظر سے لینن نے بھی اور موزے تونگ نے بھی اس جو سوشلسٹ فلاسفی تھی اس پر طبع آزمائی کی، اور بہت سا اس پر کام کیا، اور کافی زیادہ تحریریں ان کی بھی منظر عام پر آئی. روس اور چائنا سے پہلے میں نے بات کی برطانیہ کی اور جرمنی کی، فرانس کی، تو وہاں بھی
کارل مارکس کے اس نظریے سے، اس تھیری سے لوگ کافی متاثر تھے، اور یہ اس تھیری نے لوگوں کو کافی حد تک متاثر کیا۔ اس میں جارج برنارڈ شاء اور سڈنی ویب کے نام بھی آتے ہیں، اور انہوں نے مارکسزم سے متاثر ہو کر ایک سوسائٹی جو ہے وہ تشکیل دی جس کا نام فیبین تھا۔ انہوں نے جو مارکسی نظریات تھے، مارکس کی جو تھیری تھی اور اس کے جو نظریات تھے، ان کو نئے انداز سے پیش کیا، اور اس کو یورپ میں انہوں نے فیبینزم کا نام دیا۔ لیکن یہ صرف یہاں پر ہی اکتفا نہیں ہوا، بلکہ اس تھیری نے دنیا کے دیگر حصوں کو بھی متاثر کیا، اور جو مارکس کے نظریات تھے اس سے دنیا کے بہت سارے خطے جو ہیں وہ متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے، بلکہ یہ کہا جائے تو کسی حد تک درست ہوگا کہ پوری دنیا میں یہ اس کو پذیرائی ملی، اور اس نے ایک بوم جو ہے وہ حاصل کیا، اور اس طرح سے بہت سے اور نظریات جو ہے جو سوشلزم سے متاثر تھے وہ منظر عام پر آئے، جن میں سینڈکلزم تھا اور گلڈ سوشلزم تھا، اور اس کے ساتھ اسٹیٹ سوشلزم تھا، اور ترا یہ ہے اس پر کہ اس سے عرب دنیا بھی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکی، اور مصر میں عرب سوشلزم کا نعرہ بھی لگایا گیا، جس میں سیریا اور خاص طور پر ایجپٹ جو تھا وہ شامل تھے۔ تو عرب نیشنلزم، عرب سوشلزم جیسے نظریات جو ہیں وہ بھی سامنے آئے۔ ان تمام نظریات کی، جن میں سینڈکلزم، گریڈ سوشلزم، اسٹیٹ سوشلزم کی میں نے بات کی، اور عرب سوشلزم کی بات کی، ان تمام جو ازمز تھے اور جو نظریات تھے، ان میں ایک چیز قدرے مشترک تھی، اور وہ یہ تھی کہ یہ تمام جو نظریات تھے یہ مارکسزم کے نظریات کی عکاسی کرتے تھے، یعنی تمام کے تمام کارل مارکس کے نظریات سے ہمیں متاثر نظر آتے ہیں۔ اب ذرا ہم اس کا ایولیوشن دیکھتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں بہت آگے یعنی قدیم جو یونان یعنی اولڈ گریک کا وزٹ کرنا پڑے گا، تو ہم یہ کہیں گے کہ اس تھیری کا آغاز جو ہے وہ اولڈ گریک سے ہوا، جب پلیٹو نے اپنے نظریات میں تھیری آف کمیونزم کو انٹروڈیوس کروایا۔ لیکن جو پلیٹو کی تھیری آف کمیونزم تھی وہ کارل مارکس کی جو ماڈرن تھیری تھی اس سے قطعی مختلف تھی۔ پلیٹو نے جو تھیری پیش کی وہ جزوی نوعیت کی تھی، اور پلیٹو جو ہے اپنی تھیری آف کمیونزم کو صرف حکمرانوں پر اپلائی کرتا ہے، وہ عام عوام پر اپلائی نہیں کرتا۔ اس کے علاوہ اس نے صرف دو چیزوں پر توجہ دی، اور اس نے یعنی پلیٹو نے صرف دو چیزوں پر توجہ دی، اور وہ تھی کمیونزم آف پراپرٹی اینڈ کمیونزم آف وائیوز۔ اس کے علاوہ اس نے کسی چیز پر بات نہیں کی، اور عام لوگوں کو یعنی عوام کو وہ اس میں نہیں لے کر آتا۔ جبکہ جو کارل مارکس کی تھیری آف کمیونزم ہم دیکھ رہے ہیں، اس میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ یہ عام عوام کے لیے ہی، یہ صرف اس میں حکمران یا صرف عوام نہیں تھے، بلکہ زندگی کے ہر شعبہ سے تعلق رکھنے والے لوگ اس کے دائرہ کار میں آتے تھے۔ دوسرے الفاظ میں ان ادر ورڈز ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کارل مارکس کی جو تھیری آف سوشلزم ہے اس کا اطلاق پورے معاشرے پر ہوتا ہے۔ پلیٹو کے بعد اسٹائک نے یہ تھیری پیش کی، اور پھر اس کے بعد تھامس مور نے اپنی بک
یوٹوپیا میں اس اشتراکی نظریے کی بنیاد جو ہے وہ استوار کی۔ 18 سینچری میں رابرٹ اوون نے مزدوروں کی فلاح کے لیے آواز اٹھائی اور اس نے ایک تھیری یا ایک سسٹم یا ایک نظام جو ہے وہ تجویز کیا، جس میں اس کا مطمع نظر یہ تھا کہ مزدوروں اور صنعت کاروں کے درمیان تعلقات کو بہتر بنایا جائے اور اس میں اسٹیٹ جو ہے وہ ایک اہم کردار ادا کرے۔ چنانچہ اس طرح سے یہ دور تھا ایکچولی انڈسٹریل ریولوشن کا، جس میں سرمایہ دارانہ نظام جو ہے وہ ایک افریت کی طرح چھایا ہوا تھا، ایک پوری محیط نظر آتا تھا معاشرے پر، اور مزدور جس کی بنا پر یہ ساری ترقی، خوشحالی اور ہمیں دولت کی ریل پیل نظر آ رہی تھی، تو وہ جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ تھا وہ استحصال زدہ تھا، اس کو استحصال کا نشانہ بنایا جا رہا تھا، اس کے حقوق اسے نہیں دیے جا رہے تھے، اس کی آزادی کو سلب کیا جا رہا تھا، اور اس کے بلبوتے پر اس کے کمائے ہوئے، اس کے بنائے ہوئے جو مال تھا اور دولت تھی، اس پر سرمایہ دار جو تھا وہ عیاشی کر رہا تھا، وہ اس کا بینیفیشری جو تھا وہ صرف اور صرف سرمایہ دار تھا۔ چنانچہ رابرٹ اوون نے اس چیز کو اٹھایا، اس مسئلے کو اجاگر کیا اور مزدوروں کی فلاح و بہبود کے لیے وہ میدان میں نکلا، لیکن اس کا مطمع نظر یہ تھا کہ مزدوروں یعنی لیبر اور انڈسٹریلسٹ کے درمیان ایک اچھے تعلقات تب فروغ پا سکتے ہیں جب اسٹیٹ اس میں اپنا اہم کردار ادا کرے۔ تو اس میں جو اسٹیٹ کا کردار ہے اس کو کسی طور پر بھی اگنور نہیں کیا جا سکتا۔ 19th سینچری کے فرسٹ ہاف میں یعنی 1845 میں کارل مارکس نے اپنے دوست فریڈرک اینجلز کے ساتھ مل کر کمیونسٹ مینیفیسٹو جو ہے وہ تحریر کیا، اور یہ تحریر، یہ بک جو تھی وہ سوشلزم پر ایک جامع، کمپریہنسو اور آتھینٹک بک قرار پائی۔ اس کے علاوہ کارل مارکس کی ایک شہرۂ آفاق بک جس کو کیپٹل کہا جاتا ہے، اس کی بک کا نام کیپٹل ہے، وہ ایک ماسٹر پیس کے طور پر منظر عام پر آئی، اور ان دونوں بکس نے بہت زیادہ شہرت پائی، اور اس نے ایک لوگوں کے ذہنوں میں ایک طرح سے انقلاب برپا کر دیا، اور ان کتابوں میں، ان بکس میں جو اہم موضوعات تھے وہ ہسٹری اور اکانومی یعنی تاریخ اور معیشت تھی۔ تو اس طرح سے کارل مارکس نے اپنی بکس کے ذریعے اپنی اس تھیری کو جو تھیری آف سوشلزم تھی اس کو اجاگر کیا۔ تو یہ ایک ایولیوشن ہم نے دیکھا، اور اب ہم اس کی ذرا ڈیفینیشنز کی طرف آتے ہیں۔ یہ تو ہم نے سٹارٹ میں بات کی کہ اس کی ڈیفینیشن، اس کے جو میننگ ہے اور اس کا جو مفہوم ہے اس کو دیکھیں تو زیادہ لوگ ایک چیز پر متفق نہیں ہیں، مطلب مختلف لوگ مختلف قسم کی باتیں کرتے ہیں، اور ہر کسی نے اس تھیری کو اپنے معنی پہنانے کی کوشش کی۔ اس کی ڈیفینیشن کو اگر ہم دیکھیں تو انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا کے مطابق اشتراکیت ایسی پالیسی یا نظریہ ہے جس کا مقصد ایک مرکزی جمہوری حکومت کے ذریعے دولت کی پیداوار اور تقسیم جو ہے اس کو بہتر طریقے سے ہونا چاہیے، یعنی دولت کی پیداوار اور تقسیم جو ہے، یہ انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا میں اس کی یہ ڈیفینیشنز جو ہے وہ ہمیں ملتی ہے۔ اس کے بعد ہم سیلز کو دیکھتے ہیں، تو سیلز یہ کہتا ہے کہ اشتراکیت ایسی جمہوری
تحریک کا نام ہے جس کا مقصد معاشرے میں ایک ایسی معاشی تنظیم کا حصول ہے جو زیادہ سے زیادہ حد تک معاشرے میں افراد کو آزادی اور انصاف مہیا کر سکے. یہ سیلرس کی تعریف ہے. اور اس کے بعد ایک اور بہت اہم تعریف جو پیش کی گئی وہ برٹن تھنکر جارج برنارڈ شاہ کی ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ اشتراکیت سے مراد ایک ایسا سسٹم ہے جس میں آمدن میں مساوات ہونی چاہیے، ایکویلٹی ان انکم، اور ہر کسی سے معاشرے میں جو بھی لوگ رہتے ہیں ان کو مخاطب کرتے ہوئے یہ بات کہتا ہے کہ ہر کسی سے کام اس کی قابلیت کے مطابق لیا جائے اور معاوضہ جو ہے وہ اسے اس کی ضرورت کے مطابق دیا جائے. اب ہم ان ڈیفینیشنز کو اگر ہم سامنے رکھیں تو سب سے پہلی بات یہ کی جاتی ہے کہ معاشرے میں ایک ایسی ڈیموکریٹک گورنمنٹ جو ہے وہ ہونی چاہیے، سینٹرل گورنمنٹ ڈیموکریٹک ہونی چاہیے، اور اس میں یہ بات کر رہے ہیں لبرٹی کی، بات کر رہے ہیں رائٹس کی، بات کر رہے ہیں ایکول ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ کی. بات یہ ہو رہی ہے کہ معاشرے میں آزادی اور انصاف کے تقاضے جو ہیں وہ پورے کیے جائیں، اور تمام ذرائع پیداوار جو ہیں وہ اجتماعی ملکیت میں ہوں، اور معاشرے کا ہر فرد جو ہے وہ کام کرے گا اور اس کو نام دیا جائے گا یا دیا جاتا ہے مزدور کا. وہ کام کرے گا اور کام کرے گا اپنی قابلیت، اہلیت اور صلاحیت کے مطابق، اور معاوضہ اس کو ملے گا اس کی ضرورت کے مطابق. یعنی ایسا کوئی سسٹم نہیں ہوگا کہ جس میں ان کو جو ایک عام طریقہ کار کے مطابق ہوتا ہے یا جو سرمایہ دارانہ نظام میں ہوتا ہے کہ اتنا عرصہ اتنا ٹائم 8 گھنٹے یا جتنا بھی ٹائم طے کیا جائے گا اس میں وہ کام کرے گا، اور کام کرنے کے بعد جب وہ اس کا ٹائم جو ہے فکس ٹائم وہ ختم ہوگا تو اس کے بعد اس کو معاوضہ دے کر اس دن کے لیے فارغ کر دیا جائے گا. ایسی کوئی بات نہیں ہے یہاں اس تھیوری کے تحت کہ ہر شخص نے کام کرنا ہے اپنی قابلیت، اہلیت، صلاحیت کے مطابق، اور اس کو معاوضہ دیا جائے گا اشیاء کی، گڈز کی شکل میں جو اس کی ضرورت ہے. یعنی اس کو عام الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کی ضروریات جو ہیں، روٹی ہے، کپڑا ہے، گھر ہے، اسے یہ ضروریات جو ہیں وہ باہم پہنچائی جائیں گی. تو اس طرح یہ اس تھیوری آف سوشلزم کی ڈیفینیشنز جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں. یہ ہے آج کا لیکچر. اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.